تنویر کاظمی اپنے نیوز چینل سیرت ورڈ تھرو تنویر کاظمی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہے۔ آج بڑا اہم جو موضوع میرے لیے ہے وہ بڑا ضروری تھا کہ اس پہ مجھے تھوڑا اپنے خیالات کا اظہار کروں۔ وہ ہے فرقہ واریت، یعنی مذہب کے اندر جو اختلافات ہیں اس کی بنیاد پہ جو نفرتیں ہیں اور خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں، اس کی بنیاد پہ جو پچھلے دنوں ایک بس پہ حملہ کیا گیا، ان کے شناختی کارڈ دیکھے گئے اور پھر ان کی جانیں لے لی گئیں، اس کی بنیاد کہ وہ کسی خاص طبقے سے تعلق رکھتے تھے، تو میرے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ اور یہ میں نے جو خبر تھی یہ پہلی دفعہ نہیں پڑھی، یہ خبر میں نے کئی سالوں سے بلکہ دہائیوں سے دیکھ رہا ہوں کہ بہت افسوسناک تشدد کی لہر اٹھتی ہے، انسانیت کی ڈیگریڈیشن ہے، اس میں انسانیت کی یہ تباہی ہے کہ ہماری سوچوں میں، جب کہ اللہ نے کہا تھا کہ گاڈ نے کہا تھا کہ اے انسانیت، اے آدم کی اولاد، تم ایک ہو، تم پوری دنیا میں پھیل چکے ہو، تو یاد رکھنا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، وہ تمہارے میں اختلاف پیدا کرے گا اور تمہاری بربادی کر دے گا۔ تمہیں اکٹھے رہنا اور دنیا میں کامیابی حاصل کرنا، میں تمہیں پوری کائنات کا لیڈر بنایا ہے اور پھر آخرت میں تمہیں سب کچھ ملے گا، بڑے بڑے محل تیار ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ پہلے زمانے میں ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ شروع میں کیونکہ جب آسمانی کتابیں آئیں اور رسول اور انبیاء آئے، انہوں نے آ کے پوری کتاب کو کمپائل کیا، لاس کو بنایا، جس طرح آئین ہوتا ہے، کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے کسی ملک کا، وہ بنایا جاتا ہے پورے ملک کو چلانے کے لیے، عدالتیں اس کے مطابق فیصلے کرتی ہیں۔ اس طرح اللہ کے ساتھ رسول انبیاء بھیجتا ہے، ان کے مطابق ان کو ہدایت دیتا ہے کہ میرا پیغام پہنچا دو کہ میں پوری کائنات کا مالک ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی ایسا ناممکن ہے کہ میرے علاوہ میری بادشاہت میں کوئی شامل ہو، ورنہ دنیا کا نظام تہس نہس ہو جاتا، آسمان میں جھگڑے ہوتے، ایک بادشاہ جو ہے، ایک دنیا کا خدا جو ہے دوسرے خدا پہ چڑھائی کرتا ہے اپنی فوج کے ساتھ، اور پھر جتنے بھی چاند ستارے تباہ برباد ہو جاتے، پھر دوبارہ بنائے جاتے۔ تو اگر ہر چیز نظام ٹھیک چل رہا ہے، آسمان اور ستارے کام کر رہے ہیں ٹائم پہ، اور آپ کو سورج جو ہے وہ آپ کو روشنی دیتا ہے، رات آتی ہے آپ کے لیے سکون کے لیے، آپ کے لیے پانی برسایا جاتا ہے کہ فریش پانی پئیں، آپ کے لیے فروٹ بنایا جاتا ہے کہ فریش فروٹ کھائیں، جانور آپ کے لیے پیدا کیے ہیں کہ آپ اس میں سے آپ اس کا گوشت کھا سکتے ہیں، کچھ پہ آپ سواری کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ ہماری تخلیق میں دیکھیں کہ تخلیق کتنی کامیاب بہترین ہے کہ ہم ایک قطرے سے بنے ہیں، لیکن کتنی عمدہ طریقے سے ہمارے علم حاصل کرتے ہیں، اور اللہ نے کہا کہ میں نے تمہیں پوری کائنات کا میرے بعد لیڈر بنایا ہے، تو اے آدم یاد رکھنا کہ جو میری ہدایت ہے میں تمہارا بنانے والا ہوں، اس کے مطابق دنیا چلانا۔ تو یہ جو سب سے بڑی افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم نے وہ جو ہدایت تھی اس کو چھوڑ دیا، اور یہ ابھی سے نہیں، یہ ہزاروں سالوں سے یہی ہو رہا ہے کہ ہم اس جو ہمارا انویزیبل دشمن ہے انسانیت کا، وہ شیطان ہے، وہ یقیناً ہمیں وارننگ دی گئی تھی ساری آسمانی کتابوں میں، قرآن میں بھی، بائبل میں بھی، جس کو کہتے ہیں انجیل، اور توریت کے اندر بھی، کہ یاد رکھنا تمہاری تخلیق کا جو سب سے بڑا خطرناک دشمن ہے وہ ہے جس کو تم دیکھ نہیں سکتے، وہ تمہارے دلوں میں وسپر کرتا ہے، وسوسے پیدا کرتا ہے، بچنا۔ تو میرے نمائندے آتے رہیں گے، تم نے اس کی بات سنا، لیکن افسوس کہ ابھی تک ہر طرف قتل و غارت، نفرت، اور کہیں بھی آپ جاتے ہیں تو بجائے موضوعات اچھے ہوں، یہ موضوع ہو کہ کس گھر میں کوئی مسائل اس کو حل کیا جائے، کہاں کھانا پہنچایا جائے، کسی روڈ کو ٹھیک کیا جائے، پلانٹیشن کی جائے، گرین کیا جائے، ہر چیز کو سبز کیا جائے، پھول لگائے جائیں، اس کے بنیاد پہ بجائے جب سے میں پیدا ہوں میں یہی دیکھتا آیا ہوں کہ یہی ہوتا ہے کہ کافر کون ہے، یہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور بلکہ میں بچپن میں جب تھا اس وقت بھی خاص دنوں میں وہ باقاعدہ پتھراؤ ہوتا تھا گاؤں میں کہ یہ کیوں بنایا جا رہا ہے، یہ خرابیاں پیدا ہوئی، پورے ملک میں ایک تشدد کی لہر ہوتی تھی، نفرت، اور یہی پوری دنیا میں فساد چل رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ تم کافر ہو، ہم ٹھیک ہیں، کوئی کہتا ہے یہ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں انسانیت کو جگانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اٹھیں اور نکلیں اس شیطان کے جو ہمارا اصلی دشمن ہے اس کی ٹریپ سے۔ ہم سب ایک آدم کی اولاد ہیں، ہماری کتابیں انٹرفیئر ڈائلاگ کریں آپس میں، مذہبی بین الاقوامی مذہبی لگاتار کریں، گلی گلی کریں، محلے محلے آپس میں ڈسکس کریں، آپس میں گفتگو کریں، اور علم بلائیں، اور پھر سوچیں سمجھیں کہ کیا بہتر ہے۔ ورنہ یاد رکھے دنیا میں تو بہت تھوڑا سامان ہے، ہم سب کو دنیا سے چلے آنا ہے، ہم نے کچھ 2-4 دن رہیں گے، کوئی بندہ 10 سال کے بعد دنیا سے چلا جاتا ہے، کوئی 20 سال کے بعد چلا جاتا ہے، کوئی 40-60، اس کے بعد اگلی زندگی یقیناً ایک انتہائی سخت ترین امتحان ہے
جسے ہمیں گزرنا ہے. تو فرقہ واریت ایک بہت بڑی لعنت ہے جو ہمارے اندر صلاحیت کر چکی ہے اور جس نے ہمارے سکونوں کو برباد کر دیا ہے. لوگ آپس میں شادیاں نہیں کرتے، لوگ میرجز نہیں کرتے، ایک دوسرے کو لعن طعن کرتے ہیں، ایک دوسرے کی خوشیوں میں شامل نہیں ہوتے، محلوں میں بیٹھ کے کام نہیں کرتے، دفتروں میں بھی کام نہیں کرتے. تو ہمیں اس سے نکلنا ہے. اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، ایک زمانہ تھا کہ کیونکہ ہم لوگ دور دور رہتے تھے، اس وقت کمیونیکیشن نہیں تھی، اس وقت یوٹیوب نہیں تھا، فیس بک نہیں تھا، سیٹلائٹ چینل نہیں تھے، ریڈیو بھی بہت کم تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں جو نیک لوگ جاتے تھے مختلف جگہوں پہ، مختلف گاؤں قصبوں میں لوگوں کو ہدایت کے لیے، تو انہوں نے کچھ کتابیں لکھی ہوں گی جس کا مقصد ہدایت تھا. لیکن کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ جو آسمانی کتابیں غلط ہیں، لیکن اس کے ساتھ کچھ کتابیں لکھی ہدایت کے لیے. اس کتابوں کی بنیاد پہ اب ہم جھگڑے کر رہے ہیں. اب وہ زمانہ آ گیا کہ پوری دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، ایک خاندان، ایک گاؤں بن چکے. ہم سب کہیں بھی دنیا میں ایک ہلکی سی کوئی چیز ہوتی ہے پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے، اس کی گفتگو آتی ہے. اسی طرح اب ہمیں ایک طرف آنے، اب ہم وہ جو ایک آسمانی کتابوں کے ساتھ ہم اپنی کتابیں لے کے چل رہے ہیں، یہ کسی صورت میں ہمیں کامیاب نہیں کرنے دیں گی. کیونکہ ہر انسان کی لکھی کتابوں میں اختلاف ہوتا ہے. ہر انسان کے ماحول ڈیفرنٹ تھا، مختلف ہوتا ہے. کوئی سعودی عرب میں ہے، کوئی پاکستان میں ہے، کوئی ایران میں ہے، کوئی امریکہ میں ہے، کوئی سعودی عرب میں ہے، کوئی چائنا میں، انڈیا میں. تو جب انسانی کتابوں کو ہم محور بنائیں گے تو یقیناً اس میں اختلاف آئے گا. لیکن آسمانی کتابیں رب العالمین جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے، اس نے جو قانون آئین بنا کے دیا ہے، کانسٹیٹیوشن بنا کے دیا ہے، وہ پوری کائنات کے لیے. اسی کی طرف آ جائیں. باقی جب آپ اس کے ساتھ ایک اور کتاب رکھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو کائنات کے بنانے والے کے ساتھ آپ ایک پارٹنر ڈیزائن کر رہے ہیں، ایک شرک کی طرف جا رہے ہیں کہ نہیں اس کی بات مانیں گے اور ساتھ ہمیں یہ بھی ضروری ہے. اور وہ کبھی میچ نہیں کریں گے، اور اختلافات رہیں گے اور جھگڑے رہیں گے. اور یقیناً ہم فیل ہو چکے ہیں اور فیل ہوتے رہیں گے. ہماری نفرتیں محفلوں میں، ہم سوائے محبت کی گفتگو کرنے کے ہم نفرتیں بڑھاتے ہیں، بجائے اچھی گفتگو کرنے کے، کسی کے مسائل حل کرنے کے لیے. محلے میں کوئی بیوہ بیٹھی اس کو نکاح کرنے کے لیے، کوئی بچہ جاب نہیں ہے اس کی نوکری دینے کے لیے، گلی میں صفائی نہیں ہے، گڑھے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے بجائے ہم اس میں ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں، ایک دوسرے کو غلط قرار دیتے ہیں. اور اسی طرح ہماری بربادی ہو چکی ہے، ہم تباہی کی طرف جا چکے ہیں. ہمارے جو نئی نسلیں پیدا ہوتی ہیں وہ جب دیکھتے ہیں اختلاف تو وہ پھر وہ ایسے راستے اختیار کر لیتے ہیں جو انتہائی تباہ کن ہیں. فیملی سفر کر رہی ہیں، تکلیف میں ہیں، بچے ڈرگس لے رہے ہیں یا کوئی ایسے کام غلط کر رہے ہیں بغیر شادیوں کے، جس سے وہ ایک پوری نسل تباہ ہو رہی ہے، پوری کائنات تباہ ہو رہی ہے. تو فرقہ واریت ایک بہت بڑی بیماری ہے. ایک دین کے ٹکڑے کرنا اور اس کے مطابق فیصلے کرنا، جس کتابیں اور بھی جو انسانوں نے لکھی ہیں وہ بہتر ہیں. آپ کو ایک فیصلہ کرنا پڑے گا. آپ کو سب کتابیں اکٹھی کریں اور ایک فیصلہ کریں. ایک چیز ہوگی، ایک کائنات کا مالک ہے، وہ ایک ہی ہے. اس کا بات مانیں گے یا اس کی تخلیق کی بات مانیں گے؟ تو تخلیق تو ہر کتاب ہر محلے میں آپ کو ملے گی لاکھوں کے حساب سے. تو پھر لاکھوں آپ کے گروپ بن جائیں گے اور پھر ہمیشہ ایک دوسرے قتل کرتے رہیں گے. ایک ہدایت کی طرف آ جائیں. قرآن توریت اور جو انجیل ہے یہ لیٹسٹ ہے. قرآن بہت ہی امپورٹنٹ کتاب ہے جو ابھی لیٹسٹ ہے. اس کو اگر آپ پڑھیں گے، میں بچپن سے پڑھ رہا ہوں 3 سال کی ایج سے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ سارے مسائل کا حل یہی ہے. تو اس کے علاوہ جو غیر ضروری اگر آپ کو چیزیں سمجھ نہیں آ رہی تو بار بار اس کتاب کو پڑھیں، اس میں ساری ہدایت موجود ہیں. باقی اگر آپ کسی ڈاٹ کریں گے کسی کتاب کو انسانی لکھی ہوئی جو اس سے ہٹ کے ہے تو اس میں اختلافات پیدا ہوگا، پھر جھگڑے ہوں گے، پھر ایک دوسرے کو کافر کہیں گے، پھر اس کو قتل کریں گے، پھر جنگیں ہوں گی اور پھر تباہی بربادی ہوگی. اور اس سے پہلے یاد رکھیں کائنات کا مالک ہم سب کو ختم کر دے گا، کر چکا ہے. وہ کتنی ہی بستیاں تباہ کر چکا ہے، کتنے ہی ملک تباہ کر چکا ہے. وہ سمجھے گھر کا جو سربراہ وہ نہیں چاہتا کہ میرے گھر میں ہر وقت جھگڑا ہو. وہ باہر سے کام کر کے لے کے آتا ہے، وہ کہتے ہیں میرے گھر میں خوشی امن ہو. اسی طرح جو کائنات کا مالک بھی یہ چاہتا ہے کہ میرے لوگ جب میں سب کچھ دے رہا ہوں خوش رہیں. تو ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، ہمیں اختلافات کو ختم کرنا ہے. اس کا سب سے اچھا حل یہی ہے کہ آپ جو اسٹیٹ لیول پہ یعنی اس کے اوپر ایک مسجد بنائیں. یہ کئی ملکوں نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے کیا ہے. اور جو مسجد صرف گورنمنٹ بناتی ہے اس کے اندر وہ بالکل سمپل سی کتاب رکھتے ہیں، اور باقی اس مسجدوں کا کام صرف یہی ہے کہ لوگوں کے مسائل حل کرنا، محلے کے، سٹی کے، گاؤں کے. وہ سارے مل کے اسٹیٹ ان کو گائیڈ کرتی ہے کہ کیا چیز آپ نے کرنی ہے، کس طرح لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے، سمجھانا ہے.
اور پورا ملک ترقی کر رہا ہے. اختلافات ختم ہیں, اب ہمیں اس کی طرف چلنا ہے اور پرانے اختلافات بھلانے ہیں. اگر آپ کتابیں 2 2 4 4 لے کے چلیں گے تو کوئی امید نہیں ہے کہ دنیا میں کامیابی ہوگی. اور آخرت میں یاد رکھیں, ایک کائنات کا مالک کبھی معاف کرنے والا نہیں ہے. ہماری تخلیق کا ایک مقصد تھا, ہماری تخلیق کا مقصد ہے کہ ہم پوری کائنات کو اس کو رول کرتے اور اس کو ٹھیک کرتے. اور اگر ہم اس میں نہیں کامیاب ہو رہے تو پھر ہمیں ایلیمینیٹ کر دیا جائے گا اور نئی نسلیں پیدا کی جائیں گی. تو اس لیے ابھی آئیں جو پرانی چیزیں بھول جائیں اور اپنی محفلوں میں ہمیشہ وہ بات کریں جس میں انسانیت کی بہتری ہو, ایک دوسرے کے مسائل کا حل ہو, ایک دوسرے کی مدد کریں. اور یہ اختلافات بند کریں. مساجد صرف اور صرف ایک رکھیں ہر سٹی میں, اور اس کا فنڈنگ جو ہے وہ اسٹیٹ لیول پہ ہوگی. پھر آپ ایک دین ہوگا, ایک کتاب ہوگی, ایک کائنات کا خالق ہے, تو پھر آپ کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا. آپ کی بہتری دنیا میں بھی کامیابی ہوگی, اور یاد رکھیں آخرت میں تو بہترین انتہائی خوبصورت آپ کے لیے بڑے بڑے محل تیار کیے گئے ہیں اور ہر چیز ہے. اور پھر وہ ہمیشہ کی زندگی ہے, وہاں نہ کوئی بیماری نہ موت ہے. تو آئیے انسانیت کی طرف آ جائیے, قتل و غارت نفرت کو چھوڑ دیجیے, محبت کو بڑھائیں, پھر وقت فرقہ واریت کو چھوڑ دیں. آپ کے سامنے اگزامپل ہے کہ یورپ میں پورا فرقہ واریت تھی, کتنے قتل ہو رہے تھے, انہوں نے اس چیز کو ٹھیک کیا, اب وہ ترقی کر رہے ہیں. اس طرح امریکہ نے بھی کافی حد تک اس کو کنٹرول کرنے کے بعد بہت ترقی حاصل کی. اب باقی ملکوں کو بھی چاہیے, ساؤتھ ایشین کے ملکوں کو, کہ وہ بھی اپنے معاملات کو ٹھیک کریں اور نکلیں اس چیز سے جس میں وہ پھنس چکے ہیں. اور اس طرح پھر ان کو ترقی ہو جائے گی. ایک مسجد بنانے سے, اکٹھے بیٹھنے سے پھر بہت ترقی ہوگی, اور سب کچھ بینیفٹ بھی ہوگا, اور وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ملے گی. ٹھیک ہے جی, آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی. آپ کا نگہبان اللہ ہو. ٹیک کیئر, بائے.